قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب، لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراد، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، گا بہیلا می بردر گا بزور می کشر، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا عجب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ دل تمام دولا۔ معزز سامعین محترم، مرکز اہل سنت میں شاید میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بابا جی کے محبوب خطیب سبحان اللہ مولانا مختار احمد نعیمی نبر اللہ مرکزہ، جس جگہ جلوہ فکر رہے بڑے بڑے اکابر علماء و مشائخ اس مرکز میں حاضر ہوتے رہے، میں صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پچھلے سال میں محروم رہا اور حضرت علامہ مولانا خطیب نکتہ دان، خطیب بے بدل، خورشید ملت اور خادم حسین اور خادم جو ہے نا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو خدمت گزار ہے وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا جی، اس کی تو جوتیاں بھی ہم اپنے پگڑیوں میں باندھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ پچھلے سال نہیں آیا، آج حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ بغیر اشتہاری پہلی دفعہ، کیا بات ہے، یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا۔ ویسے تو ہم اشتہاری ہیں، ہمارے اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اپنے بھی ناخوش، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکتا۔ شاید پاکستان پنجاب کی کوئی کورٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہو، تو وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ بات ہے ختم نبوت کی اور آج یوم ختم نبوت ہے اور آج وہ دن ہے جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا، اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، کہتے ہیں جی آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو آگے آئے تھے، کیا بات، امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی، یعنی دو آئے، ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سراخ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ ادوب کے سینے میں غار ہے، باقی جڑی جناب رہنی سی نہ کسر، اور بابا جی نے پورا جہاز لگا دیا، ہوگا کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمان جاری کر دیا، بھئی آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا،
یہ تبرکات ہے اسلام کے، یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، 4000 نشان والے، پھر کہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں، جنہاں دے بارے قرآن نے کہا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں۔ یہ سارے تبرکات ہیں، آئندہ تو بعد کسی جنگ تے نہیں جان گے، لیکن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا وہ کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے، اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں جی اسی بڑے صوفی ہوتے ہیں، اسی اللہ اللہ کر کے اندر بہنے ہیں، میں کہا جب منکر آگے آ جاوے نا تو پھر داتا نہیں اجمیری کی سنت میں جتیاں چاڑ کے انہوں تھلے لے گیا، ٹھانے ہوئے تھلے لے گیا۔ میں کہا داتا نہیں اجمیری تو بڑا صوفی کوئی نہیں ہے جی، سید وجویر مخدوم امامن انہوں تو بڑا صوفی کوئی نہیں تھے۔ دادا کے میری لکھتے ہیں اپنی کشف الواجب میں کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی علی۔ نہیں میں نے ڈھیلے نال نہیں، میں ذرا بیان مکمل کر لوں بھائی جناب سیدنا صدیق اکبر، اور جدو ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے اگر جی نہیں اس کے اندر بہنا اعزاز آتے کہا کیوں نہیں میرے ابا جی کی گدی ایتے ہوئے، ابا جی کی گدی ایتے ہوئے اسی جناب باہر نہیں نکل سکتے ختم نبوت واسطے۔ میں کہا یرموک کا میدان ہے جی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے نبی نے صحابی ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں بڑی خاردار ہیں، پوچھیا نہیں تے میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں، میں فجر کی نماز مسجد نبی با جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا، حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جتھے آپ نفل ادا فرماؤ گے میں اور چاہے مصلی بنا لوں گا، جتھے حضور نماز پڑھ کے جان۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس کو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات ایک جگہ ہو سکتی، اور پھر وہ انہوں کا گھر بھی ہوئے ذاتی ملکیت کا گھر، لیکن اسلام نو لوڑ پہ گئی یرموک وچ، مسلمانوں کی 3 یا 4 صفحہ اور رومیت کی 11 صفحہ، جدو اسلام نو لوڑ پہ گئی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے کیا جی میں نے بھی لے چلو، صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو، اسی تو انہوں تے سبھاڑا گے یا جنگ لڑا گے، تسی تا کہ جناب تو نظر نہیں آتا تسی نبی نے ہو، فرمایا نہیں سنیا بڑی بڑی ڈاٹی جنگے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے، تے جناب انہوں نے جھنڈا مینوں دے دینا، ہو سکتا تو ہم پیچھے ہٹنا پوے، جھنڈا مینوں دے دینا، میری آنکھاں کوئی نہیں، میں نس نہیں سکتا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں نکلنا۔ جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے شہیدوں جدو اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اسی میں ناڑے کر دیا، اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پیرا دے دا۔ باقی تسا یمامہ دی ساری گلاں سنیاں تے ختم نبوت تے پیرا دینا کیویں، او باپ جس دا نام حقیقت الموت پہ گیا، او باپ دے اندر پناہ رہتے رہتے کیونکہ یمامہ انہوں دا گھر سی، انہوں منکرین ختم نبوت دا اور صحابہ دے تو 1200 میل تو چل کے گئے یمامہ، تے انہوں نے جناب وہ قلعے دی آڑ لے کے قلعہ بند ہو گئے، جب انہوں نے قلعے دا دروازہ 40,000 لشکر میں بند ہو گیا، تے جناب قلعے دا دروازہ بند کر دیا، جڑا کل مجاہد جاوے جناب ختم نبوت دا پروانہ جاوے ہو تو جناب سیسا پگلا کے سٹن، لوہے دی لکڑیاں سٹن، آگ سٹن، گرم پانی سٹن، وہ جناب شہید ہو جاوے۔ حضرت برا بن مالک آ گئے، اسلام جڑے پیدا کرتا، اسلام جڑے پیدا کرتا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی، بات کہتا چگا ہے مسئلہ تو بدلیا تے نال اپنی شریعت بھی بدل لیا، یورپ ساختا، یورپ دین کا لا کے ادھر دین بیان کرنا جس نال جناب یورپی یونین ناراض نہ ہوئے، امریکہ ناراض نہ ہوئے، چائنا ناراض نہ ہوئے، فلان ناراض نہ ہوئے، FATF ناراض نہ ہوئے، کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی، کہتا تو بڑیرہ بڑھ گیا، بڑیرے جناریت ہوں دی ہوتے، کہتا شاہینت دین لوہ صبح کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، کہتا یہ شاہینت دین سی تو بدل کے رہ گیا۔ حضرت
برا بن مالک آ گیا بالکل چھٹ کے بدن دے مالک. حضرت انس بن مالک دے بھائی جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. ہاں جی حضرت انس بن مالک حضرت برا بن مالک آ گیا. میں دس رہا بھی ختم نبوت تے پیرا ہونا کیویں وے. حضرت برا بن مالک آ گیا. آپ نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی کہ جناب ڈھال لے اور ڈھال. انہوں نے کہا یہ ہن کی کرنا. حضرت برا بن مالک کون اسلام جڑے پیدا کرتا. حضرت برا بن مالک کون جنہاں دے بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیتا سی کہ برا بن مالک کسی لشکر دا سربراہ نہیں بنانا. اے لشکر کو اتھے لے جائے گا تو واپس آن کی امید ہی کوئی نہیں. اتنے جوش و جذبے جوش جہاد نال بھرے ہوئے حضرت برا بن مالک تے پھر جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی آخر تے ہوئی آندا. آج آ گئی نا باری. اور جناب قلعہ بند ہو گئے. حضرت برا بن مالک آ گئے. کیا میرے ڈھال ہوتے رکھو ڈھال ہوتے رکھ کے میرے اچھاڑ دو. قلعے کے اندر 40,000 کھڑیا تے میں دروازہ کھول دیا گا. یہ بات کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرات ہوتے جنہیں تو نے بخشا ہے سب کے خدا ہے. صحابہ کہتے ہیں رسی آئے ڈھال ہوتے رکھیا دیا ان کا کہ اچھاڑیا نا. حضرت برا بن مالک قلعے کے اندر چلے گئے. اور بابا جی کہتے ہیں سر صرف اینڈ نیزے بھی کھڑے کرتے نا اینڈ نیزے بھی کھڑے کرتے تو حضرت برا بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جانی سی. لیکن ایک گل ہے کہ عقل ہزار ہیلا مبرس بیاض عشق کمالے سے یک فن دارت. بات کہتا عقل ہزار ہیلے نہ کشتی یہ کیوں ہوئے گا یہ کیوں ہوئے گا یہ کی ہو جائے گا. کہتا عشق ایک ہی فن رکھتا کہ محبوب نو راضی کے بہتر ہوتا. ہاں ایک عشق میں کوئی فن آتا ایک کوئی کہ محبوب نو راضی کے میں کرنا. حضرت برا بن مالک قلعے کے اندر چلے گئے. 40,000 دے نال لڑ گئے. جناب قلعے دا بوا کھول کے رکھ دیتا. اے ہے ختم نبوت ہوتے پہرا دین دا طریقہ کہ جدو کچھ بھی نہیں تھا اپنی جان حاضر کر دیتی. اینجی انہوں نے نہیں پتا بھی تو تیل بھی آ رہا آگ بھی آ رہی سارا کچھ آ رہا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہ اسا پہلے اتنی ڈاڑی جنگ رڑی نہ اس کو بعد اتنی ڈاڑی جنگ رڑی. اور اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ. کہتے ہیں میں جدو جنگ سورت ہوئی کہ ادھروں بھی نعرہ تکبیر ادھروں بھی نعرہ تکبیر. کہتے ہیں پھر سمجھ نہ آوے بڑے گا کی. کہتے ہیں پھر خالد بن ولید اگے بدے. کب سے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز آئے یا حیدر کر رہا. حضرت خالد بن ولید اگے بنے فرمایا یا محمد یا محمد جب اے لگے نا پھر خالد بن ولید نے البدایہ میں حیجے بھی لکھا کہ انصر یا محمد یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے مدد کیجئے. توڑے غلام توڑے ختم نبوت کے منکرہ کے سامنے ڈانٹ کے کھڑے ہوئے. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ پڑھ کے رکھ دیتے. اور صحابہ کہتے ہیں خالد بن ولید نے شرحبیل بن حسن نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. کہنے حضرت خالد بن ولید کا ہاتھ چڑھا نا وہ دستے ہوتے جم گیا. اتنا خون بہا اس طرح اس طرح 40 بڑھ کے رکھ دیتا 40 بڑھ کے رکھ دیتا. اور ایک خون بہا کے دستے ہوتے ہاتھ جم گیا. کہتے کئی دیر گرم پانی میں رکھنے کے بعد ہاتھ کھلیا. اے ختم نبوت کے منکرہ دا علاج. اور جناب آج بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتاں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا عاشق رسول دو سن جنہاں ختم نبوت دا جناب قادیانیوں نے کافر قرار دلوایا. ورنہ تسی عاشق رسول ہو تے 350 دی اسمبلی ہوئے تے زلیلو تہاڈے کوئی سفیر باہر نہ کڈیا جاوے. تسی بندے تا 2 جڑے سن بھائی 2 جڑے گل کتے پہنچا دیتی. اینی پاکستان دے اندر جناب اے کلے ٹھوک کے رکھ دیتا ختم نبوت دا. 350 دی اسمبلی یہ پھر جڑے تے نوئے نہ تے ہجڑے ہوئے بلکہ ہجڑے بھی نہیں ہوئے. ہجڑے بھی محمد رسول ہوئے تو بڑی اگے چلا جاتا. اے جنہاں کائنات کسی شہر میں مثال ہی نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر مبارک تھے سوار ہوتے حضرت جعفر تھے. حضور نے پوچھا بھائی ہاں میں تیری نسل چلنی. انہوں نے کہا کہ میری نسل نہیں چلنی. حضور نے کیوں کیا جی میری نسل 60 انبیاء سوار ہوئے. تو یا رسول اللہ تہاڈی ملکیت تہاڈی خدمت وچ آن تو پہلے میں یہودی دی ملکیت سا. انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میری کانڈوں تے سوار ہوئے. ہر باری میں پرن کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہو گئے. میں میری نسل کیوں نہیں چڑھنی. انہوں نے کہا حضور تسی خاتم النبیین تے میری کانڈوں تے نبی سوار ہوتے رہے تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں تے میری نسل چلنی کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری طور پہ دنیا تو مثال ہویا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری پردہ تو بعد وہ گدا کوئے چھاڑ مار گیا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھانا پہنا. میرے آقا مولا نے فرمایا قل هو اللہ احد. ہاں جی قرآن آیا قل هو اللہ. فرما دیجئے محبوب اللہ ایک ہے.
اے حضور نے ایک بار فرمایا آیت دیکھی ہے نا ٹھیک ہے تے حضور نے جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب فرمایا جتنے دنیا کی مٹی دے ذرے نا انہاں دے بارے میں انہاں دی گواہی دینا اور اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ جتنے مٹی دے ذرے انہاں دے بارے گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا میں خاتم النبیین اس تو بعد بھی کسی کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھان کی نوٹ پوے اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہے قانون توڑیا نا تے یہی نظر حضرت پیر میر علی شاہ دی ایسے نہ بھی اے قانون خود توڑیا کہ ان بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے تے جدو پیر میر علی شاہ صاحب چلنے لگے نا گھوڑے تو تے جدو مناظرے کا اعلان ہو گیا یا میں فرمایا ہے مناظرہ نہیں ہونا گل نہیں ہونی بھی قلم دوات رکھ دیتا جاوے بادشاہی مسجد ہے تے جس کا قلم دوات خود چلے تے فرمایا تو کرنا نا میں نبوت کا دعویٰ کرنا صدیہ بعد حضور دا غلام جس کا قلم دوات خود چلے سچا ہوئے تے اس ٹائم آ گئے لوگ لڑے آ جانے نہیں جی آپ کو ایسے کرنا چاہیے پیر صاحب کو بھی لوگ آ گئے انہوں نے کہا جناب تسی تے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہو تسی جناب اجرت بیٹھنے والے لوگ ہو تسی کدھر چلے ہو فرمایا ختم نبوت کا منکر لاہور کی گلیوں میں تھمدناتا رہے اور میر علی شاہ گورڑے کی سرزمین پہ بیٹھا رہے ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی بس اتنی کی بات ہے کہ جنہوں نے اس گل کا پتہ سی انہوں نے کہا یار ساری زندگی درہ بیعظ کو پڑھایا ساری زندگی حدیث پڑھائی لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیانوں میں فاروقی و سلمان انہوں نے پتہ سی بھی حضور دی ختم نبوت دے پہلے دا وقت آ گیا اور مالکہ ڈیوٹی لا دیتی پھر بے سر و سامانی دیانہ میں یخ بستہ ہوا چل دیا ہون بارشاں برسدیاں ہون اور جناب پھر شہر بھی برسن پھر گولیاں بھی برسن ختم نبوت ہوتے پہلا دن فیض آباد پہنچ جائے بابا جی اور کمال ہے یار لوگ جان تو بات قدر کر دینا جدو پورے چوبند تے کم کیا جناب شہید بھی ہو گیا پورا پاکستان بند ہو گیا جدو میں دیکھنا آیا بھی بابا جی کتنے تے میں ٹرالے تے دیکھا کوئی نہیں میں جدو اسلامی دی تڑیاں کھول کے دیکھا نا تے بابا جی خراٹے لے کے سو رہا سا خراٹے لے کے سو رہا پورا پاکستان بند شہید ہو گیا سارا جناب تے میں حسن لگ پہ اندروں میں کہا بابا بھائی حضور تے غلامہ دی کی شان ہے بھائی جو مرضی ہو جائے ختم نبوت تے پیرا ہو گیا اور سکون دی نیند آ رہی پیرا ہو گیا سکون دی نیند آ رہی اور حضرت حبیب بن زید